پیارے دوستوں، تصویر اور آواز کی دنیا کے چاہنے والوں، آج میں آپ کو ایک بڑی اچھی سٹوری سنانے لگا ہوں، بڑی دلچسپ ہے۔ یہ ہندوستان کے ایک مشہور میوزک ڈائریکٹر تھے، نوشاد۔ وہ بے تاج بادشاہ تھے موسیقی کے۔ وہ 25 دسمبر 1919 میں پیدا ہوئے، لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ کناری بازار میں ان کا گھر تھا۔ وہاں ان کے والد وحید علی صاحب ایک کچہری میں کام کرتے تھے۔ ان کے گھر میں کوئی گانے بجانے کا یا کوئی میوزک کا یا کسی آرٹ کا کوئی تعارف نہیں تھا۔ تو ان کے والد صاحب کو یہ گانا بجانا، یہ آرٹ یا کوئی کسی قسم کی موسیقی کا کوئی شوق نہیں تھا، اور وہ بڑی ناپسند کرتے تھے۔ تو لیکن نوشاد علی کا مزاج مختلف تھا۔ نوشاد صاحب میوزک کو بہت پسند کرتے تھے بچپن سے ہی۔ ان کے گھر کے پاس ایک مزار تھا، وہاں وہ جاتے، قوالیاں سنتے، وہاں کے گیت سنتے اور بڑے انجوائے کرتے۔ ایک دفعہ بچپن میں ہی وہ بڑے سخت بیمار ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے ان کو لا علاج کر دیا اور کہا کہ اب یہ بچ نہ پائے گا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ صحت یاب ہو گئے۔ شاید کسی بڑے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا تھا۔ وہ موسیقی کے بڑے دلدادہ تھے۔ تو ان کے گھر کے پاس ہی ایک موسیقی کے سازوں کی دکان تھی، جس کے مالک تھے یوسف علی خان صاحب اور غربت علی خان صاحب۔ وہ ان کی دکان کے آگے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک دن یوسف علی خان صاحب کہنے لگے، بھائی تو بیٹھا رہتا ہے یہاں کے ایک گھنٹے، بتاؤ کچھ ہمیں۔ اس نے کہا، بھائی صاحب میں تو، آپ مجھے حکم کریں میں ہر خدمت آپ کی کروں گا، مجھے بس اپنے پاس آپ رکھ لے دیجیے گا۔ انہوں نے اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ وہ وہاں صبح آتے، دکان کو صاف کرتے، سازوں کو صاف کرتے۔ وہ یوسف علی صاحب اور ان کے بھائی غربت علی خان صاحب کو بہت پسند آ گئے۔ انہوں نے دکان کی چابیاں بھی انہیں دے دیں، اور وہ صبح آتے، دکان صاف کرتے، سازوں کو صاف کرتے۔ ایک ہارمونیم کو انہوں نے بجانا بھی شروع کر دیا۔ اتفاقاً یوسف علی خان صاحب کو پتہ چلا کہ یہ ہارمونیم بھی بجاتا ہے، تو انہوں نے بڑا غصہ ظاہر کیا، اور ظاہر کیا کہ آپ نے یہ کام بڑا غلط کرتے ہیں، بغیر اجازت سے آپ یہ سارے ہارمونیم وغیرہ بجاتے ہیں۔ تو نوشاد علی ڈر گیا اور سوچا کہ اب مجھے دکان سے نکال دیں گے، لیکن یوسف علی صاحب مسکرائے اور کہا، نہیں، یہ ہارمونیم ہم آپ کو تحفے میں دیتے ہیں۔ وہ خوشی خوشی ہارمونیم گھر لے کے آئے۔ والد صاحب کو پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے ہارمونیم پکڑا اور زمین میں پٹک دیا، اور کہا کہ بھائی صاحب، یا آپ یہ آرٹ کی اپنا جو ہے نا، یہ جو کام کر رہے ہیں یہ چلائیں، موسیقی چلائیں یا پڑھائی کریں، ان میں سے ایک کام آپ کو منتخب کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو موسیقی کے اوپر میں زور دوں گا، اس کو میں سیکھوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر ان کو وہ گھر 13 سال کی عمر تھی، وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ ان کے ایک دوست تھے عادل، انہوں نے ان کو بمبئی کا ٹکٹ لے کے دیا اور کچھ پیسے دے دیے، اور کہا کہ آج کل بولتی فلموں کا رواج شروع ہو چکا ہے، تم وہاں اپنی قسمت آزمائی کرو۔ تو وہ وہاں چلے گئے۔ وہ فٹ پاتھوں پہ سوتے، یا کسی فلیٹ کی سیڑھیوں کی جو جگہ چھوٹی سی ہوتی ہے بنی، اس کے نیچے سو جاتے ہیں۔ وقت بہت مشکل سے گزرتا۔ اتفاقاً ایک لکھنؤ کے ایک صاحب سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں بمبئی کے اسٹوڈیوز میں لے چلتا ہوں، وہاں کئی جاننے والے ہیں، شاید تمہاری کوئی مدد کریں۔ وہ ان کے ساتھ ہو لیے۔ تو کچھ دن جاتے رہے۔ اچانک جھنڈے خان صاحب اس زمانے کے مشہور میوزک ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے، ان سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تم کچھ جانتے بھی ہو؟ انہوں نے کچھ پیش کیا، تو جھنڈے خان صاحب نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ تو یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ جھنڈے صاحب کے
زنڈے خان صاحب کے پاس وہ ان کی شاگردی میں آ گئے، تو وہاں سے ہی ان کی بس کایا پلٹ گئی. انہوں نے میوزک کے جو چھپے ہوئے راز تھے وہ جاننے شروع کر دیے. انہوں نے شروع میں ایک فلم کو ڈائریکٹ کیا، میوزک دیا، وہ کامیاب تو نہ ہوئی، لیکن ان کے ممبئی کے مختلف اسٹوڈیوز میں ان کا نام سنائی دینے لگا. پھر انہوں نے آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا مقام بنا لیا. اب تو اچھا خاصا ان کی ڈیمانڈ ہو گئی تھی، اور وہ ہر جو فلم بنتی اس کے جو مالک ہوتے وہ ان کو ضرور ملتے اور کہتے کہ آپ ہماری فلم کو میوزک دیجیے گا. انہوں نے مغل اعظم کو بھی ان کا اپنا میوزک دیا، اور بھی بہت بڑی بڑی فلموں کو انہوں نے میوزک دیا. انہوں نے رفیع صاحب کے ساتھ ان کو میوزک دیا، اور کشور کمار صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا. انہوں نے لتا صاحب کے ساتھ، لتا بیوی کے ساتھ بھی کام کیا، اور آشا بھوسلے کے ساتھ بھی کام کیا، اور دھرمیندر کمار کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا. جو بھی کوئی بڑا گانے والے ہوتے وہ چاہتے کہ وہ نوشاد صاحب کے ساتھ کام کریں، اور وہاں کے جو پروڈیوسرز اور جو مالکین تھے وہ بھی یہی چاہتے. وہ ایک وقت میں ان کی 9 فلمیں کامیاب ہوتی. انہوں نے کوئی 35 سلور جوبلی فلمیں بنائیں، کوئی 12 کوئی گولڈن جوبلی فلمیں ہوئیں، 3 ڈائمنڈ جوبلی فلمیں ہوئیں. یہ ایک بہت بڑی مثال تھی. ان کو بے شمار میڈلز اور انعامات ملے. ان کا بہت رتبہ بلند ہو گیا. ان کی شادی بھی ہو چکی تھی. ان کے 6 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے. وہ بس دن رات کام میں مشغول رہتے. اور رفیع صاحب سے انہوں نے بہت بہت اعلیٰ قسم کے گانے گوائے. ایک تو گانا انہوں نے اتنی بلند آواز میں گوایا کہ ان کے گلے سے خون آنے لگا. وہ بہت اچھا وہ کام لینا جانتے تھے. وہ جو کوئی ان سے کہتا کہ آپ نے ہمارے میوزک کرنا ہے، تو کہتے ہیں کہ بھائی پہلے آپ گانے لکھ کے لائیں، پھر میں اس کی ترتیب دیکھوں گا، پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کا میوزک بناؤں گا. یہ ان کا ایک طریقہ تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میں اس سچویشن کے مطابق میں گانا بناؤں گا. وہ خود بھی شاعر تھے، خود بھی رائٹر تھے، وہ ڈائلاگ بھی لکھتے تھے، اور ادبی گھرانے سے ان کا تعلق تھا. لکھنؤ سے ان کا تعلق تھا، جہاں اردو زبان کا وہ ایک گڑھ تھا. وہ تو اس طرح وہ یہ نوشاد علی صاحب نے 86 سال کی عمر پائی، اور پھر وہ انتقال کر گئے. ان کے انتقال کر گئے اور بڑے ان کے چاہنے والے بڑے سوگوار ہوئے ہیں. وہ تو انتقال کر گئے، لیکن ان کے جو گانے ہیں وہ آج تک اسی زور و شور سے چل رہے ہیں. تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی سٹوری موسیقار نوشاد صاحب کے متعلق. میں شارٹ سٹوری پر بھی کام کرتا ہوں. آپ میری شارٹ سٹوری بھی دیکھا کریں. وہ روز تقریباً کوئی آتی رہتی ہے. لاکھوں میرے ویورز ہیں، ہزاروں میرے سبسکرائبرز ہیں. پوری دنیا میں میرا کنبہ پھیلا ہوا ہے. آپ کو کمنٹس دینا ہو تو مجھے کمنٹس بھی دیں، مجھے شیئر کریں، مجھے سبسکرائبز کریں. تو اس طرح یہ ہمارا کارواں چلتا رہے گا. ہم ایک دوسرے کو خوشیاں بانٹتے رہیں، تاکہ یہ سلسلہ چلتا ہی رہے. میری طرف سے خدا حافظ. امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی میری بایوگرافی پسند آئی ہوگی. خدا حافظ.